بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جبلہ کے طور اور انداز ہی بدل گئی تھی۔ گزشتہ رات اس نے اپنے ہاں جشن کا سما بنا دیا تھا۔ شراب کے مٹکے خالی ہو گئی تھی۔ جبلہ بن الہیم شراب میں تیرتا اور نشے میں اڑتا جوان ہو گیا تھا۔ اس نے بڑھاپے کا مذاق اڑایا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس کے حرم کی جوان عورتیں منمانی کر رہی ہیں اور ان میں سے بعض اس کی قید و بند سے آزاد ہو کر اپنے پسند کے آدمیوں کے ساتھ محل کے باغیچوں میں غائب ہو گئی ہیں۔ خود جبلہ کی بدمستی کا یہ عالم تھا کہ اس جشن میں نوشی میں ایک بڑی حسین اور نوجوان لڑکی اس کے سامنے سے گزری تو اس نے لپک کر لڑکی کو پکڑ لیا اور اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ کر بےہودہ حرکتیں کرنے لگا۔ لڑکی اس کے بازوؤں سے آزاد ہونے کو تڑپنے لگی۔ اس نے لڑکی کو الگ کر کے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کیا اور بڑے سخت غصے میں بولا، تیری یہ جرت، کون ہے تو جو میرے جسم کو ناپسند کر رہی ہے؟ لڑکی نے روتے ہوئے چلا کر کہا، تیری بانجی، تیرے باپ کی بیٹی۔ جبلہ بن الہیم نے بڑی زور سے کہا لگایا، فتح کی خوشی کا نشہ شراب کے نشے سے تیز ہوتا ہے۔ جبلہ لڑکھڑاتی آواز میں بولا، کل جب مجھے خبر ملے گی کہ مسلمانوں کو کچل دیا گیا ہے اور ان میں سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکا تو میری حالت اور زیادہ بری ہو جائے گی۔ اس کی بانجی روتی ہوئی جشن سے نکل گئی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب وہ مسلمانوں پر اپنی فتح کی خبر کا منتظر تھا۔ اب تک خبر آ جانی چاہیے تھی۔ وہ باغ میں جا بیٹھا تھا۔ ایک جوان سال خادمہ تشتری میں شراب کی سرائی اور پیالہ رکھے اس کی طرف جا رہی تھی۔ ادھر سے دربان بڑا تیز چلتا اس تک پہنچا۔ جبلہ نے بےتاب ہو کر دربان سے پوچھا، آیا ہے کوئی؟ قاصد آیا ہے، کوئی مرجد الراحتہ سے آیا ہے۔ دربان نے دبے دبے لہجے میں کہا، زخمی ہے، بھیجو اسے۔ جبلہ نے جوش سے اٹھتے ہوئے کہا، وہ فتح کی خبر لایا ہے، اسے جلدی میرے پاس بھیجو۔ خادمہ تشتری اٹھائے اس کے قریب کھڑی تھی۔ ادھر سے ایک زخمی چلا آ رہا تھا۔ جبلہ بن الہیم نے کہا، وہیں سے کہو کہ تم فتح کی خبر لائے ہو۔ زخمی قاصد نے کچھ نہ کہا۔ وہ چلتا آیا۔ اس کے کپڑے اپنے زخموں کے خون سے لال تھے۔ اس کا سر کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ جبلہ نے بلند آواز سے پوچھا، کیا تم اتنے زخمی ہو کہ بول نہیں سکتے؟ قاصد نے کہا، بول سکتا ہوں، لیکن جو خبر لایا ہوں وہ اپنی زبان سے سنانے کی جرت نہیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ جبلہ کی آواز دب سی گئی۔ کیا مسلمان پھندے میں نہیں آئے یا آ کر نکل گئے ہیں؟ قاصد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، ہاں وہ نکل گئے ہیں۔ انہوں نے ایسی چال چلی کہ ہم ان کے پھندے میں آ گئے۔ اپنی فوج کٹ گئی ہے۔ مرج راحتہ کو انہوں نے لوٹ لیا ہے۔ جبلہ بن الہیم نے تشتری سے شراب کی سرائی اٹھائی۔ خادمہ نے پیالہ اٹھا کر اس کے آگے کیا۔ جبلہ نے سرائی بڑی زور سے قاصد پر پھینکی۔ قاصد بہت قریب کھڑا تھا۔ سرائی اس کے ماتھے پر لگی تو وہ تیورا کر گرا۔ جبلہ نے خادمہ کے ہاتھ سے پیالہ چھین کر اس کے منہ پر مارا اور لمبے لمبے ڈگ برتا وہاں سے چلا گیا۔ غسانیوں کے بادشاہ کا محل ماتمی فضا میں ڈوب گیا۔ مرج راحتہ کے بگوڑے غسانی بصرہ میں آ گئے اور بصرہ ماتمی شہر بن گیا۔ اصل ماتم تو ان کے یہاں تھا جن کے بیٹے، بھائی، خاوند اور باپ اس پھندے میں آ کر مارے گئے تھے جو انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدین کے لیے تیار کیا تھا۔ اس ماتم کے ساتھ ایک دہشت بھی آئی تھی اور یہ دہشت ہر گھر میں پہنچ گئی تھی۔ ان کے تیر زہر میں بجھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو اس تیر سے خراش بھی آ جائے تو وہ مر جاتے ہیں۔ ان کے گھوڑے پروں والے ہیں، کہتے ہیں ہوا سے باتیں کرتے ہیں۔ ان مسلمانوں کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر تھا، اس کا جادو چل رہا ہے، ان کے سامنے لاکھوں کی فوج بھی نہیں ٹھہر سکتی۔
سنا ہے دل کے بڑے نرم ہیں، جو ان کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں انہیں وہ گلے لگا لیتے ہیں۔ جس شہر میں ان کا مقابلہ ہوتا ہے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے، لڑنے والوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ دبی دبی ایسی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ مذہب ان کا سچا معلوم ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، یہی ان کی طاقت ہے، جنون سے لڑتے ہیں۔ ان لوگوں پر جو حیرت اور دہشت طاری ہو گئی تھی اس میں وہ حق بجانب تھے۔ جبلہ بن الہیم قہر برے لہجے میں اپنے سالاروں سے کہہ رہا تھا، تم لوگ بصرہ کو بھی نہیں بچا سکو گے، تمہاری بزدلی کو دیکھ کر میں نے رومیوں کو مدد کے لیے پکارا ہے، اگر تم مسلمانوں کو شکست دے دیتے تو میں رومیوں کے سینے پر کودتا، ان پر میری داغ بیٹھ جاتی، مگر تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ رومی ہمارے پایا تخت کی حفاظت کرنے آئے ہیں۔ وہ اپنے سالاروں کو کوس ہی رہا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ مسلمانوں کی ایک فوج بصرہ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اتنی جلدی؟ مرجراہتا سے وہ اتنی جلدی بصرہ تک کس طرح آ گئے ہیں؟ رومی سالار کو اطلاع دو۔ رومی فوج جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابیوں کی خبریں سن کر جبلہ بن الہیم کی مدد کو آئی تھی، وہ بصرہ کے باہر خیمہ زن تھی۔ اس کے سالار کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے، تو سالار نے فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ اس فوج میں عرب عیسائی بھی تھے۔ فوج جو بصرہ کی طرف بڑھ رہی تھی وہ خالد کی نہیں تھی، یہ ایک مسلمان سالار شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ بن حسنہ کا لشکر تھا، جس کی نفری 4000 تھی۔ مسلمان لشکر جو شام کی فتح کے لیے بھیجا گیا تھا یہ اس کا حصہ تھا۔ خلیفۃ المسلمین کے احکام کے مطابق سالار ابو عبیدہ نے لشکر کے دوسرے حصوں کو بھی یکجا کر کے اپنی کمان میں لے لیا تھا۔ بصرہ پر شرجیل بن حسنہ کے حملے کا پس منظر یہ تھا کہ خلیفۃ المسلمین نے ابو عبیدہ کو ایک خط لکھا تھا، میں نے خالد بن ولید کو یہ کام سونپا ہے کہ رومیوں پر چڑھائی کرے، تم پر اس کی اطاعت فرض ہے، کوئی کام اس کے حکم کے خلاف نہ کرنا، میں نے اسے تمہارا امیر مقرر کیا ہے۔ مجھے احساس ہے کہ دین کے باقی معاملات میں تم خالد سے برتر ہو اور تمہارا رتبہ اونچا ہے، لیکن جنگ کی جو مہارت خالد کو ہے وہ تمہیں نہیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ خالد کو اس لشکر کا سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ جس وقت خالد اپنے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو کچلتے جا رہے تھے، اس وقت ابو عبیدہ فارغ بیٹھے تھے۔ خالد نے جب مرج راحتہ کے مقام پر بھی دشمن کو شکست دے دی تو ابو عبیدہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ اس وقت ابو عبیدہ کے دستے دریائی یرموک کے شمال مشرق میں ایک مقام حرین میں تھے۔ ان کے ماتحت 2 سالار تھے، ایک شرجیل بن حسنہ اور دوسرے یزید بن ابی سفیان۔ ابو عبیدہ نے دونوں سالاروں سے کہا، رفیقو ہم کس طرح شکر ادا کرے اللہ تبارک و تعالی کا جو ابن ولید کو راستے میں آنے والے ہر دشمن پر حاوی کرتا آ رہا ہے۔ کیا تم نے نہیں سوچا کہ ہم ابن ولید کے کسی کام نہیں آ رہے؟ وہ جوں جوں آگے بڑھتا جا رہا ہے اس کی مشکلات خطرناک ہوتی جا رہی ہیں، اس کا لشکر تھک کر بے حال ہو چکا ہوگا۔ آگے دمشق ہے، بصرہ ہے، غسانی ہے، عیسائی اور رومی ہے۔ کیا یہ تینوں یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کو آگے آنے دیں، اور جب وہ مسلسل کوچ اور لڑائیوں سے شل ہو جائیں اور ان کی نفری کم ہو جائے تو انہیں کسی مقام پر گھیر کر ختم کر دیا جائے؟ سالار یزید نے کہا، رومیوں نے ایسا ضرور سوچا ہوگا، رومی لڑنے والی قوم ہے اور اس کے سالار عقل والے ہیں۔ ابو عبیدہ نے پرجوش لہجے میں کہا، خدا کی قسم میں رومیوں کو ایسا موقع نہیں دوں گا۔ کیا ہم اتنی دور سے ابن ولید کی کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ بے شک کر سکتے ہیں۔
शर्जील बिन हसन ने कहा, तूने जो सोचा है वो हमें बता अबू उबैदा, अल्लाह उसका मददगार है। अबू उबैदा ने कहा, इब्ने वलीद के आगे दमश्क और बसरा दो ऐसे मकाम हैं जहां रूमियों और गसानियों ने अपनी फौजें जमा कर रखी होंगी। इससे पहले कि सालार आला इब्ने वलीद बसरा पहुंचे हम बसरा पर हमला कर देते हैं। इससे ये होगा कि रूमी और गसानी भी ताज़ा दम नहीं रहेंगे। अबू उबैदा ने शर्जील से कहा, इब्ने हसना मैं ये काम तुम्हें सौंपता हूँ, 4000 नफरी काफी होगी। अबू उबैदा ने सालार शर्जील बिन हसना को हिदायत दी और बसरा को रवाना कर दिया। उस वक्त खालिद मर्ज राहता से फारिग हो चुके थे और उन्होंने अबू उबैदा के नाम ये पैगाम देकर कासिद रवाना कर दिया था कि अबू उबैदा अपने दस्तों के साथ उन्हें बसरा के करीब कहीं मिले। खालिद ने मर्ज राहता के कस्बे के बाहर 2-4 रोज कयाम किया था। शर्जील 4000 मुजाहिदीन के साथ बसरा पहुंच गए। रूमी बसरा के बाहर खेमजन थे। वो समझे ये खालिद की फौज है। उनके जासूसों ने उन्हें बताया कि इस फौज का सालार कोई और है। मुअर्रिख लिखते हैं कि रूमी सालार ये समझे कि ये मुसलमानों की फौज का हर अव्वल है और पूरी फौज पीछे आ रही है। वो मान नहीं सकते थे कि इतनी फौज इतने बड़े लश्कर को मुहासरे में लेने आई होगी। रूमी फौज जिसकी तादाद 12000 थी किले के अंदर चली गई। बसरा किला बंद शहर था। शर्जील ने किले के करीब मगरिब की तरफ कैंप किया और अपने लश्कर को कई दस्तों में तकसीम करके किले के हर तरफ मुतय्यन कर दिया। 2 दिन गुजर गए। रूमी और गस्सानी किले की दीवारों के ऊपर से मुसलमानों को देखते रहे। शर्जील ने किले के इर्द गिर्द कुछ न कुछ हरकत जारी रखी। दुश्मन किले से दूर दूर भी देखता था। उसे तवक्को थी कि मुसलमानों की पूरी फौज आ रही है। उसे अब अपने जासूसों के जरिए कोई खबर नहीं मिल सकती थी क्योंकि किला मुहासरे में था। सालार शर्जील बिन हसना के मुतालिक ये बताना जरूरी है कि वो रसूल करीम के करीबी सहाबी थे। जो सहाबा कराम वही लिखते थे उनमें शर्जील बिन हसना खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। इसी हवाले से उन्हें कातिब रसूल कहा जाता था। शर्जील रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ज़ाहिद व तक़वा तो मशहूर था ही। वो फन हर्ब व ज़र्ब और मैदान जंग में क़यादत की महारत रखते और कहा करते थे कि उन्होंने ये फन खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से यमामा की जंग में और फिर आतिश परस्तों के खिलाफ लड़ाइयों में सीखा है। मुहासरा बसरा के वक्त उनकी उम्र 70 साल से कुछ ही कम थी। जज्बे और जोश व खरोश के लिहाज से वो जवान थे और उनकी शाह सवारी और तेगजनी जवानों जैसी ही थी। मुहासरे का तीसरा दिन था। रूमियों को यकीन हो गया कि मुसलमानों की नफरी इतनी ही है जिसने मुहासरा कर रखा है। अगर मजीद फौज ने आना होता तो अब तक आ चुकी होती। चुनांचा उन्होंने अपनी 12000 नफरी की फौज बाहर निकाल ली। नफरी के अफराद के बल पर वो ऐसी दलेराना कार्रवाई कर सकते थे। मुसलमान कुल 4000 थे। शर्जील ने बड़ी तेजी से अपने दस्तों को इकट्ठा करके जंगी तरतीब में कर लिया। इस तरह दोनों फौजें आमने सामने आ गईं। शर्जील ने आगे आकर बुलंद आवाज से कहा, ए रूमियों, खुदा की कसम हम भागने के लिए नहीं आए। अपनी पहली शिकस्तों को याद करो। तुम हर मैदान में हमसे ज्यादा थे। खून खराबे से तुम बचते क्यों नहीं? हमारी शर्तें सुन लो और अपने शहर और अपनी आबादी को तबाही से बचा लो। रूमी सालार ने आगे आकर कहा, हम शिकस्त खाने के लिए बाहर नहीं आए। वापिस चले जाओ और जिंदा रहो। वो कोई और थे जिन्होंने तुमसे शिकस्तें खाई हैं। शर्जील ने ऐलान किया, खुदा की कसम हम लड़ाई से मुंह नहीं मोड़ेंगे, लेकिन तुम्हें एक मौका देंगे कि सोच लो। आगे आओ और हमारी शर्तें सुन लो। मुकालमों और ललकारों का तबादला हुआ और रूमी सालारों ने शराइत पर बातचीत करने का फैसला कर लिया। उनका सिपा सालार आगे गया। इधर से शर्जील बिन हसना आगे गए। बोल, ए मुसलमान सालार, अपनी शराइत बता। शर्जील ने कहा, इस्लाम
قبول کر لو، اور اگر یہ منظور نہیں تو جزیہ ادا کرو، اور یہ بھی منظور نہیں تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے اور ہم جزیہ بھی نہیں دیں گے، لڑائی کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رومی سالار نے مسلمانوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ رومیوں کی تعداد 3 گنا تھی۔ شرجیل نے اپنے 4000 مجاہدین کو جنگی ترتیب میں صف آرا کر رکھا تھا۔ انہیں اپنی نفری کی قلت کا احساس بھی تھا۔ انہوں نے اپنے دونوں پہلوؤں کو پھیلا دیا تھا تاکہ دشمن گھیرے میں نہ لے سکے۔ رومی جنگجو تھے اور ان کے سالار تجربہ کار تھے۔ وہ مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی ہی کوشش کر رہے تھے۔ لڑائی گھمسان کی تھی۔ شرجیل قاصدوں کو دائیں بائیں دوڑا رہے تھے اور مجاہدین کو للکار بھی رہے تھے۔ مجاہدین اپنی روایت کے مطابق بے جگری سے لڑ رہے تھے، لیکن رومی 12,000 تھے۔ ان کے سالار انہیں دائیں بائیں پھیلاتے جا رہے تھے۔ شرجیل نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو انہیں اپنے دستوں کی صورتحال بڑی تشویشناک دکھائی دی۔ ایسی صورتحال پسپائی کا مطالبہ کیا کرتی ہے، لیکن شرجیل کی للکار پر مجاہدین کا جوش اور جذبہ بڑھ گیا۔ وہ پسپائی کے نام سے ناواقف تھے۔ ان پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی اور 4-5 گھنٹے گزر گئے۔ پھر وہ صورت پیدا ہو گئی جس سے شرجیل بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دشمن کے پہلو پھیل کر مسلمانوں کے پہلوؤں سے آگے نکل گئے تھے۔ وہ گھیرے میں آ چکے تھے۔ شرجیل نے اپنے دونوں پہلوؤں کے کمانداروں کو پیغام بھیجے، اندر کی طرف نہیں سکڑنا، باہر کی طرف ہونے کی کوشش کرو۔ شرجیل کی چالیں بیکار ہونے لگیں۔ شرجیل کی چالیں بیکار ہونے لگیں۔ بے شک مسلمانوں کا جذبہ رومیوں کی نسبت زیادہ تھا، لیکن رومی تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ مسلمانوں پر غالب آ سکتے تھے۔ شرجیل نے للکار کر کہا، اللہ کے پرستارو، فتح یا موت، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی راہ میں جانے دے دو، اللہ کی مدد آئے گی۔ مسلمانوں کے لیے یہ زندگی اور موت کا معرکہ بن گیا تھا۔ شرجیل کی پکار اور للکار پر مجاہدین نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا، جس سے انہیں تقویت ملی، لیکن رومی ان پر حاوی ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے جوش اور جذبے میں قہر پیدا ہو گیا تھا۔ رومی فوج مسلمانوں کے عقب میں چلی گئی۔ اب مسلمانوں کا کچلا جانا یقینی ہو گیا تھا۔ رومی جو مسلمانوں کے عقب میں چلے گئے تھے، انہیں اپنے عقب میں گھوڑے سر پر دوڑنے کا طوفانی شور سنائی دیا۔ انہوں نے پیچھے دیکھا تو سینکڑوں گھوڑے ان کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ ان کے آگے 2 سوار تھے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ ان میں سے ایک کے سر پر جو امامہ تھا اس کا رنگ سرخ تھا۔ وہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ خالد اپنے لشکر کے ساتھ بصرہ کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے راستے میں دمشق آیا تھا، لیکن وہ دمشق سے ہٹ کر گزر آئے تھے۔ پہلے وہ بصرہ کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ یہ اللہ کے اشارے پر ہوا تھا۔ اللہ نے کاتب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار اور دعا سن لی تھی۔ خالد جب کوچ کرتے تھے تو اپنے جاسوسوں کو بہت آگے بھیج دیا کرتے تھے۔ بصرہ کی طرف آتے وقت بھی انہوں نے جاسوسوں کو بہت آگے بھیج دیا تھا۔ خالد بصرہ سے تقریباً 1 میل دور تھے جب ان کا ایک شتر سوار جاسوس اونٹ کو بہت تیز دوڑاتا واپس خالد کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ مسلمانوں کا کوئی لشکر بصرہ کے باہر رومیوں کے گھیرے میں آ رہا ہے۔ کون ہے وہ سالار؟ خالد نے کہا اور سوار دستوں کو ایڑی لگانے اور برچیاں اور تلواریں نکال لینے کا حکم دے دیا۔ خالد کے ساتھ جو دوسرا سوار گھڑ سواروں کے آگے آگے آ رہا تھا وہ خلیفۃ المسلمین کا بیٹا عبد الرحمن تھا۔ اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ رومیوں نے مقابلے کی نہ سوچی۔ ان کے سالاروں نے تیزی دکھائی، اپنے پہلوؤں کے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا اور اپنے تمام دستوں کو قلعے کے اندر لے گئے۔ ان کا مسلمانوں کی تلواروں سے کٹ جانا یقینی تھا۔ قلعے میں داخل ہوتے ہوتے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور کئی رومیوں کو ختم کر دیا۔ قلعے کے دروازے بند ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ
وہ غصے میں تھے۔ انہوں نے ایک حکم یہ دیا کہ زخمیوں اور لاشوں کو سنبھالو، اور دوسرا حکم یہ کہ تمام لشکر اکٹھا کیا جائے۔ انہوں نے سالار شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ بن حسنہ کو بلایا۔ شرجیل نے آتے ہی خالد سے کہا، ولید کے بیٹے، خدا کی قسم تو اللہ کی تلوار ہے، تو اللہ کی مدد بن کر آیا ہے۔ خالد نے غصے سے کہا، لیکن تو نے یہ کیا کیا ابن حسنہ؟ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ یہ قصبہ دشمن کا مضبوط قلعہ ہے اور یہاں بے شمار فوج ہوگی؟ کیا اتنی تھوڑی نفری سے تو یہ قلعہ سر کر سکتا تھا؟ میں نے ابو عبیدہ کے حکم کی تعمیل کی ہے ابن ولید۔ خالد نے آہ لے کر کہا، آہ ابو عبیدہ، میں اس کا احترام کرتا ہوں، وہ متقی و پرہیزگار ہے، لیکن میدان جنگ کو وہ اچھی طرح نہیں سمجھتا۔